میرا نام احمد ہے اور یہ کہانی ہے میرے گاؤں مناپن ولیج کی، جو کہ گلگت بلتستان میں موجود ہے۔ ایک بہت ہی چھوٹا سا گاؤں جس میں تقریباً 170 سے 180 فیملیز رہتی ہیں۔ یہ علاقہ ٹورسٹ لوگوں کے لیے بہت فیمس ہے کیونکہ یہاں سے راکا پوشی کے خوبصورت مناظر بہت ہی کلیئر نظر آتے ہیں۔ تو اسی وجہ سے یہاں اکثر چھٹیوں میں ہمارے دور دراز میں رہنے والے رشتہ دار یا فیملی فرینڈز چھٹیاں منانے آ جایا کرتے ہیں۔ ہمارا گھر گاؤں کے ایک آخری کونے میں ہے اور یہاں سے راکا پوشی کے پہاڑوں کے مناظر بہت ہی پیارے نظر آتے ہیں۔ ہمارے گھر میں رہتے ہیں کل ملا کے 5 لوگ: امی، ابو، بہن عائشہ، چھوٹی بہن زویا اور میں احمد۔ گزر سفر کے لیے ابو کھیتی باڑی کر لیا کرتے ہیں اور امی بھی سویٹر بن لیا کرتی ہیں۔ یہ قصہ ہے جون 2022 کا۔ ایک دن ابو کو ایک فون آیا۔ ابو ان صاحب سے ایسے بات کر رہے تھے جیسے ان کے کوئی بہت ہی قریبی دوست ہوں۔ ارے قریشی، کہاں ہو بھائی؟ بہت دن ہوئے، کوئی رابطہ ہی نہیں۔ کہو آج کیسے یاد کر لیا؟ ارے واہ، یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے بھائی۔ یہاں ابھی موسم بھی بہت پیارا ہے اور یہاں پر ٹورسٹ کی رش بھی لگی پڑی ہے۔ آ جاؤ بھائی، آ جاؤ، خوب انجوائے کریں گے۔ ان کی باتوں سے لگ رہا تھا کہ قریشی انکل والے بہت جلد ہمارے گھر آنے والے ہیں۔ ویسے نارملی امی مہمانوں کا سن کے خوش ہو جایا کرتی تھی، لیکن پتہ نہیں کیوں آج امی قریشی انکل کے آنے کا سن کر کچھ خاص خوش نہیں تھیں، جیسے ان کے چہرے پہ ایک عجیب سی اداسی سی چھا گئی تھی۔ خیر، کچھ ہی دنوں میں قریشی انکل والے اپنی وائف اور بیٹی سارا کے ساتھ ہمارے گاؤں پہنچ ہی گئے۔ قریشی انکل کی فیملی کافی لمبا سفر طے کر کے آئی تھی، تو وہ رات کو کھانا شانا کھا کے اپنے روم میں آرام کرنے چلے گئے۔ اس رات مہمانوں سے فری ہو کر ہم بھی اپنے اپنے روم میں سونے کے لیے چلے گئے۔ رات کو تقریباً 2:30 سے 3 بجے کسی کے قدموں کی آہٹ نے میری آنکھ کھول دی۔ قدموں کی آہٹ سن کر میں بھی روم سے باہر نکل آیا۔ جیسے ہی میں اپنے روم سے باہر نکلا تو کیا دیکھتا ہوں کہ سارا اکیلے ہی ہال میں واک کر رہی ہے۔ سارا کے بال بکھرے ہوئے، آنکھیں بڑی بڑی، گول، لال، اتنی لال کہ جیسے اس کی آنکھوں میں سے ابھی خون امڑ آئے گا۔ میں سارا کو اس طریقے سے دیکھ کے کافی ڈر سا گیا تھا۔ بڑی ہمت جوڑ کر میں نے آخر سارا کو جھنجھوڑتے ہوئے کہا کہ سارا تمہیں کیا ہوا؟ احمد، تمہارے گھر میں نا ایک عجیب کشش ہے۔ ہاں، ارے ہاں، دیکھو میں تو بتانا بھول ہی گئی۔ وہ جو تمہارے گھر میں پچھلا والا کمرہ ہے نا، ارے ہاں وہی جس میں تمہاری ماں نے بہت بڑا تالا لگایا ہوا ہے۔ مجھے اس کمرے کے راز کے بارے میں سب کچھ پتا ہے۔ لا 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 لوری، دودھ کی کٹوری، کیا تم مجھے اس روم میں لے کے چلو گے؟ وہاں کچھ سال پہلے کچھ ایسا ہوا تھا جس کا راز ابھی تک ہم نے سب سے چھپایا ہوا تھا۔ اس نے مجھے وہاں لے کے جانے کی بات کی۔ اب میں سارا کے اس رویے کو دیکھ کے پریشان تو تھا، لیکن میں حیران اس بات پر تھا کہ سارا اس سے پہلے کبھی ہمارے گھر میں نہیں آئی ہے، تو اسے اس کمرے کا کس طرح پتہ چلا؟ ابھی یہ بات چل ہی رہی تھی کہ ایک دم سے قریشی انکل کے کمرے کا دروازہ کھلا اور قریشی انکل نے بھاگتے ہوئے آ کر سارا کو جھنجھوڑ کر بولا، سارا کیا ہو گیا تمہیں؟ چلو بیٹا، رات کافی ہو گئی ہے، اپنے روم میں چل کے سو جاؤ۔ اور قریشی انکل نے ایک دم سے میری طرف چہرہ گھماتے ہوئے کہا، جاؤ بیٹا، تم بھی سو جاؤ، پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں، اسے نیند میں چلنے کی عادت ہے۔ خیر، قریشی انکل سارا کو اپنے روم میں لے گئے اور میں بھی اپنے روم میں چلا گیا۔
لیکن ساری رات اس کشمکش میں گزری کہ آخر سارا کو اس کمرے کے بارے میں کیسے پتہ چلا۔ اگلی صبح سب کچھ نارمل دکھ رہا تھا۔ قریشی انکل اور ابو باہر صحن میں بیٹھ کر بڑے خوشگوار موڈ میں گپے ہانک رہے تھے۔ میری بہن عائشہ اور زویا کچن میں امی اور قریشی انکل کے وائف کے ساتھ ناشتہ بنانے میں ہیلپ کر رہی تھیں، لیکن میری آنکھیں ڈھونڈ رہی تھی سارا کو۔ سارا صحن میں کونے میں ایک کرسی پر اکیلی بیٹھی ہوئی ہے۔ میں نے سارا کو اکیلا پا کر دھیرے سے اس سے پوچھا، سارا کل تمہاری رات کیسی گزری؟ تمہیں کوئی پریشانی تو نہیں ہوئی؟ سارا جو اب بالکل نارمل دکھ رہی تھی، سارا نے مسکراتے ہوئے مجھ سے کہا، احمد بھائی مجھے تو بہت مزے کی نیند آئی۔ آپ کے گاؤں میں ایک عجیب سا سکون ہے۔ تبھی عائشہ نے مجھے اور سارا کو آواز دی، احمد، سارا، ناشتہ تیار ہے، جلدی سے آ جاؤ۔ یہ سن کر میں اور سارا ناشتے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ میں آگے اور سارا میرے پیچھے آ رہی تھی، لیکن سارا نے بالکل قریب آ کے بڑی دھیمی آواز سے میرے کان میں کہا، احمد، مجھے اس کمرے کے بارے میں سب کچھ پتا ہے۔ تمہاری امی نے تم سے جھوٹ کہا۔ اس کمرے میں نا چھپا ہے ایک راز۔ ہاں، کیا تم وہ راز جاننا نہیں چاہتے؟ میں نے حیرت سے سارا کی طرف دیکھا تو سارا نے مجھے گھڑی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، رات کو 2 بجے اس کمرے کے پاس ہی ملنا۔ اب تو سارا کو دیکھ کر مجھے ڈر لگنے لگا تھا، کیونکہ پل بھر میں یہ لڑکی سارا تھی اور پل بھر میں جیسے کچھ اور۔ سارا دن میرا اسی ہی انتظار میں گزرا کہ کب رات ہوگی اور کب میری سارا کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ کیا سارا یہ سب کچھ سچ کہہ رہی ہے یا وہ بس باتیں بنا رہی ہے؟ جیسے ہی سورج ڈھلا تو ہمارے گھر میں عجیب سی بے چینی تھی۔ اب سارے دن کی تھکاوٹ کی وجہ سے مجھے نیند بہت آ رہی تھی، لیکن میں سونا نہیں چاہتا تھا کیونکہ مجھے سارا سے ملنا تھا۔ جیسے ہی رات کے 2 بجے تو میں دھیرے سے اپنے روم سے باہر نکلا اور اس تالے والے کمرے کے پاس پہنچ گیا۔ سارا اس کمرے کے پاس کھڑے ہو کر کچھ پڑھ رہی تھی۔ وہ کیا پڑھ رہی تھی مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ ڈر کے مارے میرے بدن کے رونگٹے تک کھڑے ہو گئے تھے۔ میں ابھی تک اس کشمکش میں تھا کہ یہ سارا ہے یا سارا کے اندر موجود وہ جن۔ ابھی میں اس ڈر کی کیفیت سے نکلا ہی نہیں تھا کہ سارا نے ایک دم سے میری طرف دیکھا، میرا ہاتھ زور سے پکڑ کر اپنی آنکھوں سے مجھے آنکھیں بند کرنے کا اشارہ دیا۔ آنکھیں بند کرتے ہی میں نے چاروں طرف خاموشی سی محسوس کی، جیسے رات کا وہ پل بالکل ٹھہر سکایا ہو، نہ کہیں پر ہواؤں کی آوازیں اور نہ ہی رات میں کسی چرند پرند کی آواز۔ میں کافی دیر خاموش کھڑا رہا۔ میں نے سارا کو آواز لگائی، سارا، سارا تم کہاں ہو؟ سارا، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ لیکن مجھے سارا کی طرف سے کوئی جواب نہیں ملا۔ اس کمرے میں جیسے میری آواز گونج رہی تھی، میں محسوس کر سکتا تھا کہ میں ایک بہت ہی لمبے چوڑے کمرے میں موجود ہوں۔ بالآخر میں نے آنکھیں کھول لیں۔ اس کمرے میں صرف اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ اتنا اندھیرا تھا کہ میں اپنا ہاتھ بھی نہیں دیکھ سکتا تھا۔ چلتے چلتے آخر ایک کونے میں مجھے ایک روشنی کا گولا نظر آیا۔ میں اس روشنی کی طرف چل پڑا۔ میں جیسے ہی اس روشنی کی طرف پہنچا تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہاں پر بہت سارے چھوٹے چھوٹے سے لوگ ایک جگہ پر گھوم رہے ہیں۔ ان کا قد تقریباً 2 سے 3 انچ کے قریب ہوگا۔ وہ سب سفید کپڑے پہنے، سفید چہروں والے، سفید داڑھی، سفید بال، یہاں تک کہ ہر ایک چیز سفید، اور وہ روشنی کا گولا ان سب کے ہونے کی وجہ سے محسوس ہو رہا تھا۔
وہ سب اپنے کاموں میں مصروف تھے۔ ایک دم سے مجھے دیکھ کر وہ سب خاموش سے ہو گئے۔ ان کے بیچوں بیچ ایک چھوٹا سا انہی کے جیسا آدمی آگے چلنا شروع ہوا۔ اس کے چال ڈھال سے لگ رہا تھا کہ یہ ان سب میں سے بڑی عمر کا آدمی تھا۔ وہ لاٹھی کے سہارے سے چل رہا تھا۔ چلتے چلتے آہستہ آہستہ وہ بالکل میرے چہرے کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ اس طریقے سے میرے چہرے کے سامنے آیا جیسے کوئی کپاس کا ہلکا سا گولا۔ میرے قریب آ کر ایک چھوٹے سے برتن میں ایک سفید رنگ کا مشروب ڈال کر مجھے پینے کے لیے کہا۔ وہ مشروب دودھ کی طرح تھا۔ میں نے جیسے ہی وہ دودھ پیا، اس دودھ کو پیتے کے ساتھ ہی میں بے ہوش ہو کے گر گیا۔ پرندوں کی چہچہاہٹ میرے کانوں میں سنائی دے رہی تھی۔ سورج کی کرنیں جیسے ہی میرے چہرے پر پڑیں تو میں نیند سے بیدار ہو گیا۔ میں اپنے کمرے میں موجود تھا اور اس کمرے میں کوئی بھی نہیں تھا۔ کیا واقعی میں اس کمرے کے اندر داخل ہوا تھا؟ کیا وہ ایک خواب تھا یا ایک حقیقت؟